بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود شریف پڑھ لیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، کہ وہ اپنے کمال اور اپنی عبدیت اور اپنی عبادت سے کمال کو پہنچ گئے. کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. پریشانیاں ختم ہو گئیں، ظلمتیں ختم ہو گئیں آپ کے حسن و جمال سے. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ہر عادت شاہکار، آپ کی ہر عادت شاندار، آپ کی ہر سنت بہترین ہے. صلوا علیہ وآلہ. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ کرام پر درود و سلام بھیجتے رہیں، کیونکہ وہ ایسی شان کے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہی رہنا چاہیے کہ آپ کی برکت سے اللہ پاک نے دنیا کے اندر امن و شانتی قائم فرما دیا. آپ کی تعلیمات کی روشنی سے ظلم ستم کے اندھیرے ختم ہو گئے. آپ کی تعلیمات کے نور سے جو ظلم ستم کا بازار گرم تھا وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. آپ کی آمد اور آپ کی ولادت اور آپ کے وجود بابرکت سے وہ بچیاں جن کی پیدائش پر لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور ان کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ کی آمد اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے یہ امت کے سامنے باتیں آئیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی وہ بہترین پرورش کرے، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ حضور نے فرمایا: جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی یہی فضیلت، 1 بیٹی ہو اس کے لیے بھی یہی فضیلت. اور بیٹیاں نہیں ہیں تو کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر اس کی بہترین تعلیم و تربیت اور پرورش کر کے اس کو بہترین زندگی دے دینا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اس سے بھی وہی امید ہے کہ یہ جہنم سے آڑ ہو جائیں گی. بہن کے سلسلے میں بھی یہی بات، جو بیٹیوں کی فضیلت میں بات ہے وہی بہن کی فضیلت، بہن کے بارے میں بھی یہی فضیلت ہے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے حقوق ادا کرنا. آج کل تو ہم لوگ کتنے سیلفش ہو گئے ہیں، کتنے مطلبی ہو گئے ہیں کہ بڑے ہوتے ہیں رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، الگ تھلگ بس جاتے ہیں، کسی اور شہر میں جا کر بس جاتے ہیں، کسی اور علاقے میں بس جاتے ہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی ان سے کوئی تعلق ہی نہیں گویا کہ.
शादी ब्याह का मौका हुआ, कार्ड भेज दिया बस। मेरे भाइयों, वो नबी रहमत अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया कि जिनका जिक्र करना भी इबादत, जिन पर दरूद पढ़ना बहुत बड़ी इबादत, बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ना ऐसी इबादत है कि ये मकबूल ही है, ये कबूल ही है 100%। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कबूल ना हो। उसकी मिसाल ये देते हैं कि जैसे कोई बादशाह से ये कहे कि बादशाह सलामत, आपके शहजादे के पास जूता चप्पल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि बाजार से इनके लिए जूता चप्पल ला दें, तो बादशाह मना करेगा? कहेगा बिल्कुल अभी जाओ, बाजार बंद हो गया हो, बाजार को खुलवाओ कि बादशाह यानी शहजादे के लिए जूते की जरूरत है, वरना जूते पड़ेंगे। समझ में आई बात? तो शहजादे की सिफारिश करना बादशाह से, उसको बादशाह मना करता है? नहीं मना करता। तो हम ये सिफारिश और ये दरखास्त करें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, रहमत नाजिल फरमाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले बैत पर, आपके घर वालों पर, आपकी बीवियों पर, आपके बच्चों और बच्चियों पर, आपके नवासों पर, आपके सहाबा किराम पर और आपकी पूरी उम्मत पर। आल का ये मतलब होता है, गलत फहमी में ना रहें। इल्म का दरवाजा बहुत कुशादा है और इल्म बड़ी तहकीक चाहता है और बड़ी मेहनत और जुस्तजू चाहता है। दो चार लफ्ज रट लेने से कोई आलिम नहीं हो जाता है और दो चार अच्छी तकरीर कर लेने से कोई खतीब नहीं हो जाता है। आज फितनों के दौर में यूट्यूब के अंदर तरह तरह की तकरीरें आती और हम लोग सुन सुनकर पागल हो रहे हैं कि देखो आल का मतलब सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत फातिमा है, बस उसके अलावा कोई नहीं, और उनकी औलाद उसके अलावा कोई नहीं। ये जहालत है। ये क्या है? जहालत। आल का क्या क्या मतलब है वो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। तो हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमाइए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके घर वालों पर, आपके बच्चों पर और आपके असहाब पर और आपकी पूरी उम्मत पर। जो हुजूर को मानता है वो हुजूर के आल में दाखिल है। ये भी एक मतलब है आल का। बात समझते हैं? क्योंकि नबी हमारे लिए क्या है? वालिद के दर्जे में है। अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, मैं तुम्हारे लिए वालिद के दर्जा में हूं, ये हुजूर ने फरमाया। और हमारी माए कौन है? जिसने हमको पैदा किया वो तो हमारी सगी मां है, लेकिन उम्मत की माए अज़वाज मुतहरात व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, कि हुजूर की जो बीवियां हैं वो उम्मत की माएं हैं, ये कुरान कह रहा है। तो भाई हम किसके बेटे हुए? हजरत आयशा के बेटे हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत खदीजा, जिसको नहीं, हजरत आयशा के बेटा जिसको नहीं बनना है ना बने भाई। हमें तो बहुत बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा नाम इसमें शामिल हो जाए, बस इतना ही काफी। मेरा जिक्र मुझसे बेहतर है जो उनकी महफिल में है, मेरा जिक्र मुझसे बेहतर है जो उनकी महफिल में है। अगर हमारी निस्बत लग जाए अज़वाज मुतहरात के साथ, बस हमारे लिए नजात के लिए काफी है। जिनको हजरत आयशा से प्रॉब्लम है रहे, जो नहीं मानते ना माने, हम तो मानते हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम दरखास्त कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, महबूब कायनात, महबूब कुल, रहमतुल लिल आलमीन, फख्रे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप रहमत नाज़िल फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम 5 नमाजों में पढ़ रहे हैं इसको। बाज नादान ये कहते हैं कि तुम नबी पर दरूद नहीं पढ़ते। ये नबी पर दरूद ना पढ़ा जाए नमाज कहां मुकम्मल हो रही है? याद रखिए, किसी भी तंजीम, किसी भी फिरका, किसी भी जमात, किसी भी शख्सियत के बातिल होने के लिए काफी है कि वो अपने आप को अच्छा समझे, दूसरों को गलत समझे। ये काफी है।
पिस गया सुरमा तो आंखों में जगह पाई, मिटा दे अपनी हस्ती को कि अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। शरीयत की तो ये तालीम है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाउल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये तालीम है कि जो अल्लाह के लिए अपने आप को छोटा समझता है, अल्लाह उसको बड़ा बनाते हैं। वमन तकब्बर वज़अहुल्लाह, और जो तकब्बुर करता है, बड़ाई करता है, आई एम समथिंग के चक्कर में रहता है, वो जलील होकर रह जाता है। निहद शाखपुर में व सर बर जमी, वो शाख जिसमें मेवे लगे हैं, वो शाख झुकी झुकी रहती है, और वो शाख जिसमें कुछ नहीं है वो ऐसा खड़ी खड़ी रहती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना चल रहा है, इसमें कोई खास अमल की तालीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है, सहाबा इकराम ने नहीं दी है। कोई खास अमल की तालीम नहीं है, कोई खास नमाज नहीं है, कोई खास दरूद नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई कहता है वो पक्की दलील पेश करे, हम लोग भी अमल करेंगे। भाई अमल करके जन्नत में जाना है, अमल से जिंदगी बनती है। तो क्या करना चाहिए? तजदीद अहद करना चाहिए। रबीउल अव्वल का महीना हमें ये पैगाम देता है कि ये वो बाबरकत महीना है जिसमें वो हस्ती आई जिसने हंसना सिखा दिया, वो हस्ती आई जिसने रोना सिखा दिया, वो हस्ती आई जिसने जीना सिखा दिया। इसी बाबरकत महीने में लोगों के हुकूक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। तहजीब की शम्अ रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। वो सहाबा इकराम, उन पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था, इतनी उजड्ड कौम थी वो, इतने उजड्ड वो लोग थे, लेकिन अल्लाह ने उनको बनाया था। और अल्लाह जानते हैं किसके अंदर क्या खूबी है। दुनिया ये समझती थी, दुनिया ने फिर इसको लिखा है कि वो ऐसे जंगजू और झगड़ालू किस्म के लोग थे, लेकिन उनके अंदर जो हीरा छुपा हुआ था वो तो अल्लाह मियां जानते हैं ना। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि अल्लाह पाक ने सहाबा इकराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुन लिया, तो ऐसे ही चुन लिए। तराशने से कब्ल हीरा भी एक आम सा पत्थर होता है। बात समझ में आई? तराशने से कब्ल हीरा भी एक आम सा पत्थर होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तराशा, इनको खराशा और इनको ऐसा हीरा बना दिया कि तहजीब की शम्अ रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने। गांधी जी कहने पर मजबूर हो गए कि हुकूमत करनी हो तो अबू बकर और उमर जैसी हुकूमत करो। क्या चीज थी? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए। भाई खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो लेकिन इस्लाम से पहले उनकी जो कंडीशन थी वो तारीख में जिक्र की गई, सीरत में जिक्र की गई कि बहुत ज्यादा जुल्म सितम। और मक्का ऐसी जगह जहां पहाड़ ही पहाड़, आज भी कोई हरियाली गार्डन वगैरह आपको नजर नहीं आएगा। अब वो आर्टिफिशियल बना रहे हैं और घास लगा रहे हैं और जगह जगह खेती कर रहे हैं। वो तो तरक्की हर जगह हो रही है, कामठी शरीफ में हो रही, तो वहां नहीं होगी। समझ में आई बात? मेट्रो सिटी बन रहा है कामठी, तो फिर वो नहीं बनेंगे। वो तो क्या है? वो तो बलदुल अमीन है, वो तो उम्मुल कुरा है। तमाम दुनिया के जितने भी शहर हैं उसकी असल मक्का है। समझ में आई बात? जिसकी कसम अल्लाह ने फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। लेकिन उस वक्त के जो हालात थे, और आज भी बहुत तरक्की नहीं है, जो मैंने बताया ये गार्डन वगैरह की, हरियाली की, पेड़ पौधे, बागात, संतरे के बागात, केले के बागात, ये तो नागपुर वालों के लिए नसीब में है। लेकिन अगर शुक्र करेंगे तो, वरना सड़े हुए खाते रहो। शुक्र करेंगे तो अच्छा अच्छा मिलेगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बि जाल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ अल्लाह, इस शहर को बाबरकत बना, मुबारक बना, अमन शांति वाला बना, क्योंकि अमन शांति बहुत बड़ी नेमत है। लॉ इन ऑर्डर मेंटेन हो तो पब्लिक आराम से सोती है, और डर लगा हो कि पता नहीं कब हमला हो जाए, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन कब शुरू हो जाए, तो फिर नींद आएगी।
ایک شہر کا چوہا دیہات میں گیا، دیہاتی چوہے سے ملنے کے لیے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، انہوں نے اردو کی کتاب لکھی، اردو کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ایسی اردو ہے وہ کہ جس کو تسہیل کیا گیا ہے، یعنی اس اردو کو بھی آسان کیا گیا کہ بھئی لوگ سمجھیں۔ تو اس میں یہ واقعہ ہے کہ شہری چوہا دیہاتی چوہے کے سے ملنے گیا تو اس نے کہا تو یہاں کیا پڑا ہے، گھاس پھوس کھا رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہی دھان اور یہی گیہوں چاول میں پڑا ہوا ہے، تو میرے ساتھ شہر چل، وہاں پیزا، برگر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملیں گی کھانے کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اب وہ شہر آیا، اب یہ لوگ رات میں مصروف تھے کھانے پینے میں، اتنے میں میاؤں کی آواز آئی، تو شہری چوہے نے کہا بھائی جلدی چھپو، بلی آنے والی ہے۔ تو دیہاتی چوہے نے کہا کہ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، وہ خوف و خطر کے حلوے سے بہتر۔ ہمارے اکابر بھی یہ نعرہ لگاتے تھے آزادی کے موقع پر، یہ شعر پڑھتے تھے کہ بھئی ہمیں انگریزوں کی غلامی نہیں چاہیے، ہم آزاد رہیں گے، چاہے روٹی سوکھا کھانا پڑے، کچھ بھی کھانا پڑے۔ تو امن و شانتی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے فرمائی، اور مکے کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اس کی ڈبل دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے فرمائی کہ اے اللہ جو مکے میں برکت ہے اس کی ڈبل برکتیں مدینے میں عطا فرما۔ ہمارے نبی نے مدینے کے لیے دعا فرمائی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں، یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنی جو محبت ہے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بڑھاؤ، اور محبت ہے تو دکھنی چاہیے آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، آپ کے کردار سے جھلکنی چاہیے۔ محبت جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں عاشقوں کو ان کے کیا حالات ہوتے ہیں بیچارے۔ حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ منظر کشی کی ہے کہ صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے، ارے توبہ۔ عشق مجازی یعنی اللہ اور رسول کے علاوہ جو محبتیں کی جاتی ہیں دنیا کے لیے اور خواہشات نفسانیہ کے لیے، اس کو عشق مجازی۔ اللہ رسول کی محبت تو آدمی کو چین و سکون نصیب فرماتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے، ارے توبہ، صنم خود سوتا رہتا ہے اور یہ عاشق روتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، اگر محبت ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، وہ دکھنی چاہیے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، ہر مومن کی یہ پکار ہے، دل کی آواز ہے، لیکن ہر مومن کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ محبت ظاہر بھی تو ہو۔ صرف نعرے بازی سے کام چلے گا؟ صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کام چلے گا؟ یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اس ہستی جس نے ظلمتوں کو مٹا دیا، ظلم کو مٹا دیا، سب کے حقوق بیان کیے، وہ ہستی اسی مہینے میں تشریف لائی، اور وہ ہستی اسی مہینے میں گئی، اسی مہینے میں ہجرت بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، لیکن آپ کو جو انتقال ہوا وہ ربیع الاول میں ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور سوچنے کا بھی اللہ پاک نے ہمیں ٹائم دیا ہے، زندگی دی ہے، موقع دیا ہے کہ ہم اپنے عشق و محبت کو بڑھائیں، اتباع رسول کو مضبوط کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سوچیں کتنی سنتیں ایسی ہیں میرے بھائیوں جس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، محنت کچھ بھی نہیں کرنی، صرف دھیان دینا ہے، صرف سوچنا ہے۔ وہ کیا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو صرف یہ دھیان دینا ہے کہ داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور مسجد کی جو شرعی حد ہو اس میں داہنا پیر داخل کرنا ہے، اور دعا پڑھنا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے یہ درود شریف پڑھنا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر اعتکاف کی دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ ارے آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو اردو میں نیت کر لو،
کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہوں گا، آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، اور یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی جب بھی مسجد میں داخل ہوتے یہ دعا کہاں سے آئی؟ ہمارے نبی سے آئی۔ بھائی نبی نے سب سکھلایا بتلایا، صرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو بائیں پیر سے اور پھر دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس دعا کے سلسلے میں بعض جگہ غلط فہمیاں تھی، اللہ کا شکر ہے دور ہو گئی، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ لکھوائے تھے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی، بہت بھوک لگی۔ حضور نے فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کھانے پینے کا۔ آپ نے دعا کی۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت کا محض ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا خود عبادت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم لوگ پر کچھ بھی حالات آتے تو ہم سوچتے ہیں کیسے اس کو حل کرنا ہے۔ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ آپ حل کر دیجئے۔ اسباب کے محتاج ہم ہیں، آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، آپ تو اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے دعا فرمائی، تھوڑی دیر میں ایک بہترین چکن بریانی آ گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، یہ فرمایا، یہ دعا پڑھی، اے اللہ میں تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ جب اس صحابی نے کہا تو پھر یہ حضور نے دعا پڑھی، اتنے میں بریانی آ گئی اس دعا کی برکت سے کہ اے اللہ میں تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا فضل و کرم آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا ہے، آپ ہی سب چیزوں کے مالک ہیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ کھانا آ گیا، حضور نے فرمایا کھاؤ۔ تو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، یہ کس چیز کی دعا ہے آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور مسجد سے نکلنے کی دعا کیا؟ اللہم انی اسألک من فضلک، بس اتنا، فل اسٹاپ۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں پیار محبت سے وہاں کی انتظامیہ کے کان میں کہہ دیں کہ یہ دعا صحیح نہیں ہے، آپ اس کو چینج کر لو۔ صحیح دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ سنت کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے، سنت صحیح چیز کو عام کرنا ہے، یہی عشق رسول ہے میرے بھائیوں، اور یہی ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اگر آپ اس میں فیل ہیں آپ کسی چیز میں پاس نہیں ہو سکتے۔ پھر فقط خوش بیانے کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ ہم صبح سوتے رہتے ہیں، 10-11 بجے اٹھتے ہیں، اور دوسری قومیں صبح میں ورزش کرتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت میں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ حکومت کا تو کیا رونا، وہ تو ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی اشارہ۔ علامہ اقبال فرماتے حکومت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن آپ کدھر ہیں؟ آپ کدھر ہیں؟ آپ بستر پر ہیں، اور رونا ہے کہ بھائی کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہمارا گھر توڑ دے رہے ہیں، ہمارے اس پر زمین پر قبضہ کر لے رہے ہیں۔ تو آپ کو کچھ پاور ہی نہیں ہے، آپ کو پاور کھانے میں ہے، دھڑا دھڑ ہوٹل پہ ہوٹل، ہوٹل پہ ہوٹل، ہوٹل پہ ہوٹل کھولتے رہو۔ یونیورسٹیز، اسکول اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ کے پرکھوں کو اور ہمارے پرکھوں کو، آپ کے نہیں سب ہمارے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے اپنی زمینیں دی، جنہوں نے خون پسینہ کر کے اداروں کو قائم کیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رشوت لے رہے ہیں، ڈونیشن پہ ڈونیشن۔ حرام کاری سے کوئی ارادہ اور کوئی ادارہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، حرام نیت سے۔ رشوت لے کر ہمارا ادارہ ترقی کرے گا، یہ ہماری خام خیالی ہے اور یہ ہماری بے ایمانی ہے۔ ایمان ہوتا تو ایسا کوئی تصور ہی نہ ہوتا کہ رشوت لے کر آج کون سے ادارے ہمارے ہیں جس میں رشوت کا بازار گرم نہیں ہے؟ قابل لڑکے دوسرے کاروبار میں لگنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کو پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور ظالم لوگ دعا کر رہے ہیں، انوگریشن کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، فلاں مولانا کو، فلاں علامہ کو، فلاں اس کو بلاؤ اور دعا کرواؤ۔ یہ مولانا دعا کر کے کیا کرے گا؟ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہے تو آسمان تک جو عمارت جائے گی وہ ٹیڑھی ہی جائے گی۔ اس کو لکھ لیجئے، امداد الہی کی شرط اطاعت الہی میں ہے۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو کسی بھی کام میں اللہ کی اطاعت کرو۔
اللہ کی نافرمانی کر کے، گانا گا کر، میوزک بجا کر، اور غیروں کی نقالی کر کر، اور غیروں کے بھگوانوں کی مورتیاں بنا کر، اور ان کی تصویروں کو اپنی اولاد اور ان نئی نسلوں کو بھیٹ چڑھا کر تم چاہتے ہو کہ تم ترقی کر جاؤ؟ تم قاتل ہو، تم بچپن کے چھوٹے معصوم بچوں کے قاتل ہو، ان کے ایمان کے لٹیرے ہو۔ توبہ کر لو، بھی موقع ہے۔ سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، نہیں کھلا ہے، وہ شاعر ہے بیچارہ، وہ مولانا مفتی نہیں ہے، لیکن اگر اس کا انٹینشن یہ ہے کہ بھائی ہوگا کا مطلب یہ کھلا ہے تو پھر نو پرابلم ہوگا۔ یعنی یہ تو شک ہے نا کہ ہمارے سر آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے، سمجھ میں آئی بات؟ ابا دکان میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ تو احتمال، شک کا ورڈ ہے، یہ سینٹنس ہے۔ یقین، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک؟ جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری قوم ترقی کرے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ صرف سوتے رہیں گے، صرف رشوت لیتے رہیں گے، کرپشن پہ کرپشن، اس کا دباؤ اس کا دباؤ۔ اس لیے ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی تو اس لیے آئے کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے، میرا ہر امتی اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى قالوا یا رسول اللہ من یابى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنیے، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ انکار کرنے کا کیا مطلب، کون انکار کرے گا اللہ رسول آپ کا؟ حضور نے فرمایا جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنتوں کی نافرمانی کی، میری سنتوں کو چھوڑا، اس نے انکار کیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ہم سوچیں میرے بھائیوں، یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ گھروں کو سجانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سجانے کے لیے آیا ہے۔ اور بھی اگر گھر کی جو لائٹ ہے، اگر وہ گورنمنٹ کی لائٹ سے آپ ڈائریکٹ لے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، تو یہ تو حرام ہے۔ یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ سب ایک ایک چندی، اندھی کی چندی ہونے والی قبر میں آپ آنکھ بند تو یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی اور آپ کا کفن بھی کھلے گا۔ بھائی ڈوری کھول دو، ہے نا؟ قبر میں ڈوری کھلواتے کہ نہیں؟ سب کھل جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ہم سوچیں، ہر شخص سوچے یہ مہینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخصیت آئی، اس کی تعلیمات کو گلے سے لگانے سے اور اس کو گلے سے لگانے سے کیا ہو گیا، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیچاری غریب، ان کے چھاتی میں دودھ نہیں، اور ان کی جو گدھی ہے وہ ایک دم کمزور، گھر میں جو اونٹنی ہے اس میں دودھ نہیں، تھن میں قحط سالی بہت زور و شوروں پر پورے علاقے میں قبیلے بنو سعد کی طرف وہ سب آئے بچہ لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 8 دن کے ہوئے تھے۔ مکے کا یہ رواج تھا کہ بچے گاؤں میں پرورش پاتے تھے اور عورتیں دودھ پلاتی تھی، ان کو پیسہ ملتا تھا، اور گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی رہتی تھی۔ فارم ہاؤس جاتے ہیں نا، فارم ہاؤس کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ اچھا لگتا ہے، شہر میں وہ واتاورن نہیں ہے، تو سمجھ رہے ہیں بات کو، آگے چلیے۔ تو وہ اس لیے وہ سب عورتیں آتی تھیں، اب سب جو ہے مالداروں کے بچے لے لیے۔ یہاں تو یہ در یتیم، اس کے تو ابا بھی نہیں ہیں، اس کا پیسہ کون دے گا؟ دادا ودا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آج دادا نہیں ہو رہے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب عورتوں نے حضور کو نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، بلکہ اللہ نے ان کا نصیب اچھا رکھا تھا کہ خالی ہاتھ جانے سے سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ما لا یدرک کلہ لا یدرک جلہ، جب پورا نہیں پا سکتے تو پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اس یتیم کو ہی لے لیتے ہیں۔ جیسے ہی لیا ویسے ہی سینے میں دودھ آ گیا۔ ان کا بیٹا عبداللہ وہ بھی بھوک سے تڑپ رہا تھا، دونوں خوب سیر ہو کر دودھ پیے۔ جیسے ہی سواری پر بیٹھی
جیسی سواری پر بیٹھی سواری تیز رفتار چلنے لگی. عورتیں کہہ رہی ارے حلیمہ یہ تم کو کیا ہو گیا, تم تو اتنا پیچھے تھی, یہ سواری کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. گھر آئی, اونٹنی کتھن دودھ سے لبالب ہے, بکریاں آ رہی ہیں ان کے تھنوں میں دودھ ہے, خوب خیرات و برکات, خوب خیرات برکات. حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ, تم نے ایک مبارک ہستی کو لے لیا ایسا لگتا ہے. تو جن عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا ان کو برکت کا کچھ پتا نہیں, اور جس خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اس نے برکت ہی برکت دیکھا. آج بھی وہی بات میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سینے سے لگایا, دل سے لگایا, وہ خیر و برکات کی زندگی گزاریں گے دنیا میں آخرت میں, اور جو حضور کی سنتوں کو چھوڑیں گے ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ عشق رسول اپنے دل میں پیدا کیجئے, کم ہے زیادہ کیجئے, جو سنتیں چھوٹ رہی اس پر عمل کیجئے, صرف دھیان دیجئے. تو یہ پیغام آپ سمجھ پائیں گے مہینے کا, ورنہ تو سال بدلتے رہیں گے. کاش ہم بدل جائیں, ہمارا حساب ہو, اس سے پہلے اپنا حساب لے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طریقے سے جو چیزیں غلط ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, اس کو کرنا ناجائز اور حرام ہے, اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے اور اس میں جانا بھی گناہ ہے. اور روضہ مبارکہ کا, ایک منٹ بیٹھ جاؤ, بیٹھو بیٹھو بیٹھیے بیٹھیے. جس طریقے سے روضہ مبارکہ طواف کس کا جائز ہے؟ آپ کے گھر کا طواف جائز ہے, آپ کے گھر کا طواف جائز ہے. کا طواف ہوگا صرف بیت اللہ کا, اللہ کے گھر کا. لوگ روضہ مبارکہ کی شبیہ بنا کر اس کا طواف کر رہے ہیں, سراسر ناجائز اور حرام ہے, سراسر ناجائز اور حرام ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ توحید اور رسالت آپ دونوں کو ایک کر دیں گے, دونوں الگ الگ ہیں. محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ ہیں. محمد خدا نہیں ہے, محمد عبدہ و رسولہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, دوسرا کلمہ یاد ہوگا سب کو. تو میرے بھائیوں, ان چیزوں پر بھی نظر رکھو, اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بدعات و خرافات سے, اور شریعت اور سنت پر چلنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آرام سے سنت پڑھیے, پھر جو ہے خطبہ ہوگا, ٹینشن مت لو.